السلام علیکم ویئرس، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اصحاب کہف کی۔ آخر یہ کون تھے، ان کی کہانی کیا تھی، تو جانتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں۔ اصحاب کہف نوجوانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کی کہانی ہے۔ یہ قصہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ کہف اسلامی پیروکاروں کے لیے پورے واقعے کی وضاحت رکھتی ہے۔ یہاں آج آپ کو میں مکمل کہانی سناؤں گی۔ کہانی 250 عیسوی کے لگ بھگ شروع ہوئی۔ ایک رومی بادشاہ اس ملک پر حکومت کرتا تھا جسے امان کہا جاتا تھا۔ بادشاہ بتوں کی سالانہ پوجا کا اہتمام کرتا تھا۔ عبادت کو معاشرے میں اہم واقعہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنتے تھے اور عبادت کے لیے خاص تیاریاں کرتے تھے۔ ایک لڑکا تھا جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے بہت متاثر تھا۔ وہ معاشرے کے رویے سے بہت خوشتا تھا۔ لڑکے نے ہمیشہ معاشرے کو سہولت دینے کی کوشش کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا۔ اس نے عبادت میں شرکت سے انکار کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ اللہ پر یقین رکھنے والا نوجوانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ کو ان کا علم ہوا تو بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہیں محفوظ رکھنے کے لیے مختلف جگہوں پہ چھپنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک بار وہ ایک چھوٹے سے گاؤں پہ سفر کر رہے تھے۔ ان کی ملاقات ایک کسان سے ہوئی۔ انہوں نے کسان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی اور اس اسلام قبول کرنے پہ آمادہ کر لیا۔ کسان ان کے ساتھ چلنے پہ راضی ہو گیا۔ کسان کے ساتھ تطمیر نام پہ ایک اس کا کتا بھی تھا۔ انہوں نے سفر شروع کیا اور ایک غار تک پہنچے۔ انہوں نے کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک محافظ کی طرح کتا غار کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ غار میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بادشاہ اور موت سے بچنے کے لیے ایک مددگار دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور ان کی مدد فرمائی۔ نوجوانوں کا گروپ کتے کے ساتھ اس غار میں 300 سال تک سوتا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گروپ کے ایک نوجوان کو بازار سے کھانا خریدنے کے لیے بھیجا۔ دکاندار اتنا پرانا سکہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا۔ آدمی نے شہرت ملی۔ جب ان کی شہرت اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں کا گروہ مر گیا تو ان کی قبریں اسی غار میں اس کتے کے ساتھ بنا دی گئیں۔ لوگ غار کی زیارت کرتے تھے اور ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور اصحاب کہف ترکی میں واقع ہے۔ یہ غار 300 سال تک سوئے ہوئے لوگوں کی یاد سے منسلک ہے۔ ان کی قبریں اس غار میں آج بھی موجود ہیں۔ سالانہ بہت سے اسلامی پیروکار غار کا دورہ بھی کرتے ہیں۔ غار اصحاب کہف کو 7 لوگوں کا غار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ 7 صحابہ تھے۔ یہ غار عمان کے قریب واقع ہے۔ غار کی چوٹی پر ایک چرچ تھا۔ چرچ میں عیسائی اپنی مذہبی نمازیں ادا کرتے تھے۔ بعد میں چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ مسجد مسلمانوں کے قبضوں میں ہے۔ مسلمان اس مسجد میں آج بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو اصحاب کہف پہ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔